بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہائی ایوری ون, آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ فوڈ وتھ شارٹ کٹ. السلام علیکم. تو کیسے ہیں میری اچھی سی پیاری سی یوٹیوب کی فیملی؟ تو جہاں رہیں شاد رہیں, آباد رہیں, خوش و خرم رہیں, ہنستے کھیلتے مسکراتے رہیں. یہاں صبح کے ٹائم سے میں بلاگ شروع کر رہی تھی. صبح کا 5 بج رہا ہے, میں سویرے سویرے اٹھ گئی تھی. اور میں آپ کو بھی بتاتی ہوں, یہ میں کپڑے دھونے کے لیے سب سے پہلے لگا لیے تھے. نہا لی تھی گھر میں سب سے پہلے, کیونکہ ہمیں کہیں جانا تھا اور ہمیں کچھ لینے کے لیے جانا تھا, لہٰذا میں صبح صبح اٹھ گئی تھی. اور آپ کو پتہ ہے میں بکھرے بالوں کے ساتھ صبح صبح ہر جگہ نہیں گھس جاتی ہوں. میں صبح صبح کیونکہ سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں, تو میں کیا کرتی ہوں, بالوں میں اس طرح سے یہ لگا لیتی ہوں ایک کیچڑ سا. اور گیلے گیلے بال ہیں میرے, پانی ٹپک رہا ہے, اور یہ لگانا ضروری ہوتا ہے کیونکہ میں جب مڑتی ہوں تو فلیم کی طرف میرے بال گھومتے ہیں, باقاعدہ پورے بال فریم کی طرف گھوم جاتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہوگا آگ کی طرف گھوم جاتے ہیں, کیونکہ پھر یہ بکھرے ہوئے بال ہوتے ہیں گیلے گیلے. تو میں اس طرح یہ کیچڑ لگا لیتی ہوں, ٹھیک ہے. اور پھر نہا کے عورت کو اس طرح گھومنا بھی نہیں چاہیے گیلے گیلے بالوں کے ساتھ. یہ صبح کا ٹائم ہے, ابھی یہ والا باتھ روم بھی دھونا ہے میں نے, لیکن اس سے پہلے میں نے کہا میں واشنگ مشین لگا لیتی ہوں, کیونکہ بات ادھوری رہ گئی تھی. میں نے آپ کو بتایا تھا, بات پوری کرتی ہوں یہاں پہ, کہ مجھے کہیں جانا تھا, میں نے کچھ کام کروایا. اگر دیکھنا ہو تو دیکھ لیجیے گا میرے دونوں چینل, میک اپ ہیلتھ فٹنس, نیچے بفر میں بٹن دوں گی, یا پھر یہی والا چینل کوکنگ فوڈ وتھ شارٹ کٹ. اب دیکھیں وہ کام میں کہاں ڈالتی ہوں, یہاں یا پھر میک اپ ہیلتھ فٹنس پہ, یا پھر یہی چینل پہ کوکنگ فوڈ وتھ شارٹ کٹ پہ, آپ دیکھ لیجیے گا. اچھا, تو میں نے کچھ کام کروایا تھا, تو اس کے لیے مجھے جانا تھا. بہت دور دور گھما ہے, تھک گئی تھی بہت زیادہ. آج بھی وزٹ کر کے آئی تھی. تو پہلے تو انسان جاتا ہے, وزٹ کرتا ہے, دیکھتا ہے چیزیں, پھر اس کے بعد وہ فیصلہ لیتا ہے. آج کے دن جانا تھا, پیسے دے کر آنا تھا, اور اپنا چیز اٹھانی تھی جو بائے ہم نے کیے, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے وزٹ بہت زیادہ ایک ہوتا ہے, وزٹ جو ہوتا ہے جو انسان کو بالکل تھکا دیتا ہے. تو یہ 5 بجے سے میں اٹھ گئی تھی, مجھے ٹائم ہی 5 بجے ملا, تو 5 بجے میں نہا لی. میں نے کہا اپنے کام ختم کر کے جلدی جلدی ہو سکے رکھ لوں میں. تو آتے رہیں گے ولاگ, تو آپ کو سمجھاتی رہوں گی, ٹھیک ہے. بہرحال یہ گیلے گیلے بال ہیں, کبھی آپ بولیں اس کی چوٹی کیسی ہو رہی, تو بہت زیادہ گیلے بال ہیں کہ نچوڑو تو پورا پانی گرے گا, ٹھیک ہے. اب آگے چلتے ہیں. میں نے جلدی جلدی کام سمیٹے تھے. یہاں آٹا لگا رہی ہوں, صبح کا ناشتہ بنا رہی ہوں, کپڑے وہاں چلا دیے میں نے. یہ آلو نکال لیے میں نے, ٹھیک ہے. اس طرح سے آلو دھوتی جا رہی ہوں. اور یہ دھو کے لائی ہوں, یہ آٹا لگانے والا کلپ جو ہے, جو آٹے کو مین لے کر گھومتا ہے. میں نے آپ کے سنگ یہ کلپ لے لیا ناشتہ بنانے کا. ناشتے کی روٹین کیا رہی ہے ہماری, تو یہ لے لیا اور ڈال دیا. بعض وقت تو اتنی جلدی ہوتی ہے کہ نہانے کے لیے بھی ٹائم نہیں ملتا بندے کو, سر کھجانے کے لیے بھی ٹائم نہیں ملتا بندے کو. اتنی زیادہ کام کا برڈن پھیل جاتا ہے کہ بس کچھ سمجھ میں نہیں آتا جان. تو اس طرح سے بس میں کلپ لگا کے آ گئی تھی. اور پوری قمیض اس وقت تر بتر ہو رہی ہے پیچھے سے, لیکن کام تو کرنا ہے, کیونکہ آج مجھے پیمنٹ کرنے کے لیے بھی جانا تھا جہاں میں چیز پسند کر کے آئی تھی. تو جلدی جلدی بس کام سمیٹنا تھا, کیونکہ بس یہ قمیض وغیرہ بدل لوں گی. اب دوسرے کپڑے پہننے تھے, پھر وہ نکلنا تھا ہم نے, کیونکہ ہم نے جہاں کام کیا وہ صبح صبح دکانیں کھلتی ہیں. پھر یہاں ایسے آٹا لگا لیا. میں کوئی بھی چیز چھپاتی نہیں ہوں آپ سے, جو بات ہوتی ہے اگر گیس کرنا چاہتے ہیں تو گیس کر لیجیے گا, دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیجیے گا. میں کہہ رہی ہوں بس ہو گیا. علی کہہ رہے تھے کتنی دیر ہے, میں نے کہا بس ہو گیا, آٹا لگاتے ہیں, آلو کا قتلہ بناتے ہیں. تو جو جو کلپ لیے ہیں آپ کے سنگ لیے ہیں, اس طرح سے آٹا لگا دیا تھا. آپ کو شکل سے لگ رہا ہے کہ تھکی ہوئی ہو رہی ہوں بہت زیادہ, کیونکہ نیند بھی پوری نہیں ہوئی, اور آج میں تھکی ہوئی بھی بہت تھی. کیونکہ جب ایسی وہ ہوتا ہے نا تو انسان تھک بھی جاتا ہے. یہ میں آپ کو نیکسٹ جو میرا ولاگ آئے گا نا, میں اس میں بتاؤں گی آپ کو میں نے کیا کیا ہے, ٹھیک ہے. آپ کو بھی اچھا لگے گا. اچھا, وہ سب چیزیں میں آپ کو سکھا دوں گی اور بتا دوں گی کہ کیا کیا ہے میں نے. سب چیزیں میں بتا دوں گی میں نے کس انداز سے کیا کیا ہے, ٹھیک ہے نا جی. اچھا, پھر اس طرح آلو نکال لیے تھے فریج سے. میں فریج میں آلو رکھتی ہوں. علی نے کہا تھا آج آلو کا قتلہ اور پراٹھا کھائیں گے صبح ناشتے میں, تو وہ بنا لینا. لیکن سب سے پہلے میں نہا لی. میں نے کہا نہیں ورنہ رہ جائے گا, سب سے پہلے میں نہا لوں تاکہ بال بھی سلجھ جائیں میرے جب میں باہر کی طرف نکلوں. دیکھیں میرا ساتھ تو یہ ہے کہ بال گیلے ہوں چاہے میرے بال سوکھے ہوئے ہوں, میں جوڑا بنا کے ہی نکلتی ہوں, مجبوری ہے میری.
ٹھیک ہے. میرے سے ایک کمنٹ آیا تھا باجی گیلے گیلے بال نہ باندھا کریں, گیلے گیلے بال باندھنے سے بال کمزور ہو جاتے ہیں. یار دیکھو میں کوئی نا جھوٹ نہیں بولوں گی, میں کوئی اتنا بالوں کا وہ نہیں کرتی ہوں, کیئر نہیں کرتی ہوں, جھوٹ نہیں بولوں گی دوستوں. تیل بھی میں نے 15-20 دن ہو گئے نہیں لگایا, کیونکہ ہمارے یہاں سچی بات بولوں محرم میں تیل نہیں لگاتے. 13-14 دن تک ہم لوگ تیل نہیں لگاتے, امام کے سویم تک ہم لوگ تیل نہیں لگاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. مولا حسین کا سویم ہو جائے پھر اس کے بعد ہم تیل وغیرہ لگاتے ہیں بالوں میں. تو 13-14 دن سے تو بالوں کو پلٹ کے بھی نہیں دیکھا میں نے کہ کیا حشر ہوا ہے کیا نہیں. اچھا ہاں, دوسری بات مجھے ایک کمنٹ آیا تھا رات کو, میں جب دیکھ رہی تھی تو کمنٹ آیا تھا میرے پاس کہ مہندی کون سی لگاتی ہیں, عرق. دیکھیں جی میں نا جس دن مہندی لگاتی ہوں اس دن نا یہ عرق لگاتی ہوں نا جس دن ہاتھوں پہ, اس دن میں ٹائم ملتے ہی کے ساتھ پھر دوبارہ عرق لگا کے بیٹھ جاتی ہوں. 4-5 کوٹ اس طرح عرق کے لگانے ہی پڑتے ہیں. میں بھی بور ہو جاتی ہوں عرق لگا لگا کے میری جان. تو نا اگر میرے پاس یہ ٹیوب پڑا ہوا ہوتا تو میں آپ کو دکھا دیتی. ابھی محرم چل رہے ہیں تو میرے پاس ٹیوب نہیں ہے. جس دن آتا ہے ٹیوب تو نا میں اس دن لگاتی ہوں اور پورا استعمال کر کے پھینک دیتی ہوں, میں رکھتی نہیں ہوں ٹیوب. اب محرم تھے تو میرے پاس نہیں ہے اس وقت ٹیوب, یہ ناخنوں کی یہ جو عرق ہے نا اس کا ٹیوب نہیں ہے. آپ چوڑی والے جو ہوتے ہیں نا ان کے یہاں سے لے لیا کریں, کہا کریں عرق دے دیں. کیونکہ میں اس لیے نیل پالش نہیں لگاتی, عرق لگاتی ہوں, مجھے نماز پڑھنی ہوتی ہے. دوسرے یہ کہ پھر اگر نیل پالش لگاؤ نا اور اتنے سارے کام کرو تو نیل پالش پینٹ اکھڑتا رہتا ہے, وہ اور گندا لگتا ہے, ٹھیک ہے. اور روزانہ تو میں اس کو صاف نہیں کر سکتی نیل پالش ریموور سے اور نیل پالش لگا کے بیٹھی رہوں, یہ میں نہیں کر سکتی. تو میں ایک ایسی چیز اپناتی ہوں جو چیز میرے فار ایور رہے, مطلب لگی رہے اور مجھے تنگ نہ کرے. تو یہ مہندی جو ہے ہاتھوں پہ میں کچھ بھی نہیں کرتی. تو ہم جیسی وہ عورتیں جو گھر میں کچھ نہیں کرتی ہیں, یہ آلو خراب نکلا تھا, تو کچھ نہیں کرتی ان کو مہندی تو لگا لینی چاہیے. ناخنوں پر ہر وقت کام میں بزی رہتی ہیں, ورنہ ہم میں اور عام کام کرنے والیوں میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. تو پھر ہمیں میاں دیکھیں گے کیسے. تو بھائی جو لوگ بالکل بھی اپنے آپ پہ توجہ نہیں دیتے وہ اپنے نیلز پر تو مہندی لگا کے رکھیں, کچھ نہ کچھ تو شگون کر کے رکھیں اپنے ساتھ. تو بہرحال ابھی تو محرم تھے تو میں نے محرموں سے پہلے لگائی تھی, وہ بھی بہت پہلے. مجھے تو بالکل بھی اب کی جانباً ٹائم ہی نہیں ملا کام کرنے کا. محرموں سے بھی کتنا دن پہلے, 25 دن پہلے ناخنوں پہ کلر لگا لیا تھا, بالکل بھی ٹائم نہیں ملا اب کی تو. ورنہ محرموں سے پہلے میں لگا لیتی تھی کہ کلر رہ جائے گا. اب کی تو کلر بھی اتنا جو ہے وہ آئے وائے, کیونکہ میں رکھ کے نا پتہ کیا کرتی ہوں, میں مہندی کا عرق لگاتی ہوں اور 1.5 گھنٹے کے لیے رکھ کے ہاتھوں کو یوں کر کے اپنے سر کے اوپر رکھ کے, مطلب ہاتھ ماتھے پہ ٹچ نہ ہو, رکھ کے لیٹ کر سو جاتی ہوں 1.5 گھنٹے کے لیے, کیونکہ وہی نیند میرے لیے بہتر ہوتی ہے. اور میرے پاس بہانہ بھی ہوتا ہے کہ اس وقت کوئی مجھ سے چائے بنوانے کے لیے مجھے نہیں اٹھائے گا, اس وقت میرے مہندی لگی ہوئی ہے. تو میں ایسا کام تلاش کرتی ہوں کہ اس وقت علی کا تو کوئی کام نہیں ہے, اس وقت تو کوئی کام کرنے کو نہیں ہے, لاؤ جلدی سے مہندی لگا لوں. تو میں اس طرح کا ڈیٹس ہوتی ہیں نا, وہ ڈیٹ ہوتی ہے یعنی ڈیٹس ہوتی ہیں, تو اس میں چوز کر لیتی ہوں کہ یہ کام ہوا یہ کام ہوا, اب عرق خرید لیتی ہوں اور آج مہندی لگا لیتی ہوں یہ والی. اس طرح سے میں نے آپ کو بتایا. اور یہ میں 3 یا 4 بار سے زیادہ کوٹ کرتی ہوں, بار بار کرتی ہوں اور بار بار لیٹ جاتی ہوں 1.5 گھنٹے, تو آ ہی جاتا ہے. مطلب ایک بار 1.5 گھنٹے کی نیند کمپلیٹ کر لو تو آ ہی جاتا ہے, پھر دوسرے دن تھوڑا سا لگا لو تو آ ہی جاتا ہے. بس پہلے سے دوسرے دن میں لے کر ٹیوب ختم کر دینا ہوتا ہے. میں نے پوری ڈیٹیل میں آپ کو بات بتا دی, کیونکہ کمنٹ میں اتنا دے نہیں سکتی تھی. نہا کے آئی ہوں لیکن منہ پہ اتنا پسینہ آ رہا تھا کہ یہیں پہ میں نے منہ پہ پانی مارنا شروع کر دیا, اپنے فیس کو دھونا شروع کر دیا, کیونکہ میرا کچھ نہیں لگا ہوا تھا فیس کے اوپر. میں بس یہاں پہ آ گئی تھی, بس جلدی سے پانی مارا تاکہ آنکھوں میں پسینہ جا رہا تھا میرے, اور بس یہیں پہ آلو دھو کے پانی مارا ہے میں نے, آلو چڑھائے ہیں. اور بس یہ اس طرح آٹا جب تک لگ گیا, یہ مشین سے بس یہ ہوا ہے کہ میرا آٹا گن جاتا ہے ادھر. اگر مجھے پتا ہوتا ہے یہ مشین آسانی دے گی میں اور پہلے خرید لیتی. اچھا اس پہ اسٹیکر اس لیے لگا دیا کہ میں قرآن دازی میں رکھے ہوئے ہوں, اور میرا انشاءاللہ وعدہ ہے آپ لوگوں سے, میں نے سچی قرآن دازیاں کی ہیں. میں نے تو اس وقت اپنے چینل پہ چیزیں بانٹ دیں 8-8 10-10 ہزار کی, جب میرے پاس سبسکرائبر بھی نہیں تھے. میں نے تو تھوڑے سے سبسکرائبر میں قرآن دازی کر لی تھی, میرا اللہ جانتا ہے. میں مطلب یہاں پہ چینل پہ ایک طرح سے لٹی ہوں, روٹی پکا رہی ہوں, میں جھوٹ نہیں بول رہی, میں لٹی ہوں. میں نے یہاں پہ اب تو میرے پاس پیار کرنے والے لوگ آئے, ورنہ ایسے لوگ آئے تھے جن کو میں نے سامان دیا میک اپ کا مہنگا, انہوں نے سامان لیا اور تھینک یو تک ادا نہیں کیا چینل پہ. جھوٹ نہیں بول رہی, تھینک یو تک ادا نہیں کیا اور چلے گئے, اور پھر آئے بھی نہیں پلٹ کے. آپ کو میں بتا رہی ہوں, یہ تو اب مجھے پیار کرنے والے ملے. میں نے تو ایسے لوگوں کو بھی سامان دیا ہے, ٹھیک ہے نا جی. میں نے آپ سے صرف اتنا کہا مجھے پیار کی ضرورت ہے, مجھے پیار دیجیے. اور ایسے لوگ بھی آ رہے ہیں جو مجھے پیار دے رہے ہیں, ان کا نام بھی میرے گولڈن ڈائری میں ہے. تو انہی لوگوں کے لیے میں نے اتنی بڑی چیز پہ نا اپنی اسٹیکر لگا کے رکھا ہے کہ مہنگی ہو جاتی ہے. میں آپ سے جھوٹ نہیں بول رہی, روٹی پکا رہی ہوں. اب کی جب برگر لینے گئی ہوں 1 گھنٹہ انتظار کرنا پڑا وہاں پہ مجھے. روٹی پکا رہی ہوں, جھوٹ نہیں بول رہی, اتنا رش ہو گیا ہے. میں نے جو برگر ڈالے, ورنہ سب نے بائیکاٹ کر رکھا تھا, کوئی نہیں جا رہا تھا. میں روٹی پکا رہی ہوں, میں جھوٹ نہیں بول رہی, 1 گھنٹے انتظار کرنا پڑا.
میں نے کہا یار اب تو میں دکھاؤں گی نہیں، اس لیے جو ڈبہ دکھایا منہ کھول کے دکھا دیا، لیکن بس اب وہ ولاگ آتا ہے تو اس میں ہم چیزیں دکھا دیتے ہیں دوستوں. تو اتنی بڑی بات بتا رہی ہوں میں آپ کو، اگر یہ مشین میں دکھا دیتی میں بانٹ نہیں سکتی تھی. میں نے یہاں پہ جو سامان، اگر میں نے ڈش واشر بھی لانا ہے میں نے قرآن اندازی میں رکھ دینا ہے ڈش واشر بھی. میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، میں روٹی پکا رہی ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، لیکن میں پیار کی طلبگار ہوں. میں دیکھتی ہوں پیار کون کر رہا ہے. چیزیں لینے کے لیے صابن بھی بانٹیں گے نا آپ تو لوگ آ جاتے ہیں اس وقت تو لوگ آ جائیں گے بہت سارے، ایک کی جگہ 20 ہاتھ آئیں گے آپ کو. لیکن میں پیار کرنے والے لوگوں کی اس وقت تلاش میں ہوں کہ پیار کون کرتا ہے سیریس میں. ہم محنت کرتے ہیں روزانہ، پھر بھی میں ولاگ اپلوڈ کرتی ہوں، اپنے لیے بھی ٹائم نہیں نکال پا رہی، ولاگ اپلوڈ کر رہی ہوں. اور قرآن اندازی میں ہر چیز رکھی ہوئی، ڈش واشر، واشنگ مشین، سب کچھ میں نے قرآن اندازی میں رکھا ہوا ہے اللہ کی قسم. اور میری قرآن اندازیاں اللہ کی قسم سچی ہیں. میں یہاں یوٹیوب پہ لٹ کے بیٹھی ہوں، میں آپ کو اتنا بتا رہی ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہی. میں نے وہ سامان دیا اتنے سے سبسکرائبروں میں جو کوئی نہیں دیتا، ٹھیک ہے نا جی. اور میرا اللہ ہی مجھے روٹی کھانے کو دے رہا ہے، میں بار بار قسم کھا کے اسی کی بتا رہی ہوں آپ کو، ٹھیک ہے نا. روٹی کی کوئی جھوٹی قسم نہیں کھاتا ہے. ایسے ایسے لوگ بھی ملے تھے جنہوں نے بعد میں پوچھا نہیں اور لے گئے مہنگا ترین سامان بانٹا تھا میں نے، میک اپ کا مہنگا ترین سامان. چلو ان لوگوں میں تو اتنی غیرت تھی، جو مشین جن کو میں نے بانٹی ان میں تو اتنی غیرت تھی کہ وہ لوگ آئے بعد میں، انہوں نے اپنے دوستوں کو بھی بتایا کہ نہیں یہ تو بہت اچھی لوگ ہیں. تو ٹھیک ہے نا جی. میں نے آپ کو باتیں نکلتی ہیں نا منہ سے تو نکل جاتی ہیں میرے منہ سے، میں نا چھپاتی کچھ بھی نہیں ہوں. آپ لوگوں کو اپنی فیملی سمجھتی ہوں. میں نے یہاں پیسے لگائے ہیں چینل پہ کہ میں نے اپنا سامان لگایا ہے کہ میں لے کر آئی ہوں، اور نہ آپ کو بولا نہیں یہ نہیں لانا، یہ اچھا سامان نہیں ہے، میرے پیسے لگ گئے تم مت لگانا، ٹھیک ہے نا جی. ایسا کوئی کرتا ہے؟ میں نے بہت دل سے چینل بنایا ہے، بہت کم ہوتے ہیں ایسے دل والے لوگ، ٹھیک ہے نا. میں نے لگا دیا پیسہ، ٹھیک ہے یار اس چیز پہ تم نہیں لگانا، یہ گندا پروڈکٹ نکلا ہے، میں نے پیسے ضائع کیے ہیں، یہ بات میں نے بولی ہے. میں نے یہاں چیزیں بانٹی ہیں لوگوں کو، دل سے بانٹی ہیں، روٹی پکا رہی ہوں، جھوٹ نہیں بول رہی. بڑے بڑے لوگ آئے، بڑی بڑی چیزیں لے گئے، ٹھیک ہے نا جی. میں نے قرآن اندازیاں سچی کی، ابھی رکی ہوئی ہیں میرے قرآن اندازیاں، اس لیے کہ میں پیار محبت کرنے والوں کو جمع کر رہی ہوں. میں دیکھ رہی ہوں کون مجھ سے پیار کرتا ہے سچا اور کون نہیں کرتا. میں پیار کی طلبگار ہوں، ٹھیک ہے نا جی. اس طرح سے روٹی بنا لی تھی میں نے. بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں میں کہہ جاتی ہوں، میں پھر کاٹتی نہیں ہوں، اللہ کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں. میں نے قرآن اندازیاں سچی کی ہیں، بڑے میں نے چیزیں بانٹی ہیں، ابھی بھی بانٹوں گی. اور ایسی ایسی چیزوں کے نام یہاں لے دیے جو میں بولنا نہیں چاہتی. چلو ملتے ہیں میک اپ اینڈ فٹنس میں نئے بلاگ کے ساتھ. بائے.